ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر کا قاضی مرغی کا گوشت لینے بازار گیا۔ دکاندار جو تھا نا وہ دکان بند کر چکا تھا۔ وہ ایک گاہک کی مرغی ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ میں مرغی کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی نے کہا کہ گاہک سے کہہ دینا تمہاری مرغی اڑ گئی ہے، بات بڑھے گی تو معاملہ میرے پاس ہی تو آئے گا، تو میں خود ہی سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اب دکاندار نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مرغی قاضی صاحب کو دے دی۔ قاضی صاحب چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گاہک آ گیا جس کی وہ مرغی تھی۔ گاہک کے پوچھنے پر دکاندار نے ویسا ہی بتایا جیسا اسے قاضی صاحب نے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مرغی تو اڑ گئی ہے۔ گاہک یہ بات سن کر غصے میں آ گیا کہ ذبح کی ہوئی مرغی دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے، اور دکاندار کو پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے کر جانے لگا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی جگڑ رہے تھے۔ دکاندار بیچ بچاؤ کروانے کے لیے گیا تو اس کی انگلی ایک آدمی کی آنکھ میں لگ گئی اور اس کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ جس کی آنکھ زخمی ہوئی وہ یہودی تھا، تو وہ بھی اپنا معاملہ لے کر ان کے ساتھ قاضی صاحب کی طرف چل پڑا۔ دکاندار بڑا پریشان تھا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی مجھے بچا لے گا، لیکن اب یہ جو آنکھ والا معاملہ بن گیا ہے، اس معاملے کا کیا ہوگا؟ دکاندار یہ سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہو گیا کہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر نیچے کود گیا۔ اب کرنا یہ ہوا کہ نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ وہ دکاندار سیدھا اس کے اوپر گرا اور بوڑھا آدمی وہیں پر ڈھیر ہو کر مر گیا۔ مرنے والے بوڑھے آدمی کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ کر دبوچ لیا۔ اسے جب اس بات کا پتا چلا کہ دکاندار تو پہلے ہی قاضی کے پاس پیشی کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا اور معاملہ قاضی کی عدالت میں جا پہنچا۔ سب سے پہلے مرغی والے گاہک نے اپنا مقدمہ درج کروایا کہ میں مرغی ذبح کروانے گیا۔ اب دکاندار کیسے کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی؟ بھلا ذبح کی ہوئی مرغی دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ قاضی نے غصے سے مدعی کو دیکھا اور کہا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر گاہک ڈر گیا کہ کہیں کفر کا فتویٰ ہی نہ لگ جائے۔ اس نے کہا کہ بالکل میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا کہ پھر مرغی کے دوبارہ زندہ ہونے پر تم کو یقین کیوں نہیں رکھتے؟ ابھی چاہے مرتا کیا نہ کرتا۔ قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا؟ اس نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ اب قاضی کے سامنے دوسرا مقدمہ تھا۔ دکاندار نے یہودی کی آنکھ پھوڑ دی تھی اور یہودی قصاص کا طلبگار تھا۔ چونکہ یہودی کے لیے قصاص آدھا مقرر تھا، اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ کیا چونکہ دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس لیے اس کا نصف قصاص دشوار ہوگا۔ بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے، اور اس طرح یہودی بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اب ایک آنکھ تو پہلے ہی پھٹی ہوئی ہے، اگر دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے فیصلہ کیا اور اپنی دوسری آنکھ بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دیا۔ اب تیسرے مقدمے کی باری آئی۔ تیسرا مقدمہ بوڑھے آدمی کے بیٹے نے پیش کیا۔ دکاندار سوچ رہا تھا کہ پہلے دو مقدموں سے تو قاضی صاحب نے کسی نہ کسی طرح بچا لیا ہے، اب یہ تو قتل کا مقدمہ ہے، یہاں سے بچنا مشکل ہے۔ قاضی صاحب نے توجہ سے بوڑھے آدمی کے بیٹے کی بات سنی اور کہا کہ فیصلہ بالکل انصاف پر، جان کا بدلہ تو جان ہی ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دکاندار کو اسی مسجد کے مینار کے پاس، اسی جگہ پر جہاں وہ بوڑھا آدمی کھڑا ہوا تھا، کھڑا کر دیتے ہیں۔ بوڑھے آدمی کا بیٹا اس مینار پر چڑھ کر اسی کھڑکی سے جہاں سے یہ دکاندار کودا تھا، اسی کھڑکی سے اس دکاندار کے اوپر کود جائے اور کود کر اس کی جان لے لے اور اپنا قصاص وصول کر لے۔ یہ فیصلہ بالکل انصاف پر مبنی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے آدمی کے بیٹے کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اسے اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ اس نے کہا قاضی صاحب اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری تو جان ہی چلی جائے گی۔ قاضی صاحب نے جواب دیا تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا نا۔ بوڑھے آدمی کا بیٹا قاضی صاحب کا منہ دیکھتا رہا اور اس نے بھی اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ دوستو اسے کہتے ہیں انصاف، قاضی کا انصاف۔ بدقسمتی سے ہمارے نظام عدل کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری عدالتوں میں بھی قاضی کچھ اسی قسم کے ہی فیصلے کر رہے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور زندگی میں ہر روز نیا کچھ کریں، نیا سیکھیں، نیا سوچیں۔